बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है जिसकी हिफाजत करते हैं उसे कोई चीज़ जो है वो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकती। और अल्लाह ताला की ताकत के आगे तमाम ताकतें जो हैं वो बेबस हैं। तमाम शैतानी ताकतें जो हैं वो अल्लाह ताला की ताकत के आगे जो हैं वो बेबस हैं। वो इतनी अजीम हस्ती है जो कि हर शय पर जो है वो कादिर है। और अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो इतनी आला है कि तमाम चरिंद परिंद तमाम इश्या जो हैं उसकी हम्दो सना में जो है वो मसरूफ़ रहती हैं। और अल्लाह ताला ही अरूज अता करता है, अल्लाह ताला ही जो है वो हमें ज़वाल अता करता है। तो हमें चाहिए कि इतनी बड़ी ज़ात इलाही से जो है हम डरते रहें। जब हम कोई गुनाह जो है वो हम करने चलते हैं कि गलती हमसे सरजद हो जाती है तो हमारे दिल में पछतावा और डर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इनसे जो है डर और खौफ से जो है हमारे दिल में ईमान जो है वो पुख्ता रहता है। तो ईमान की पुख्तगी के लिए जो है हम पे लाजिम है कि हम जो है वो डरते रहें अल्लाह ताला से कि एक दिन जो है वो अकाउंटेबिलिटी का दिन होगा, एहतसाब का दिन होगा कि हमें जो है वो अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा और हमें वही मिलेगा जो हमने बोया है, हम वही जो है वो काटेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जो है हमें ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए, ताकि हम दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर बना सकें और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकें। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जो है हम रज़ा का सबब बने, ना कि उसकी नाराज़गी का सबब बने। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज फिर यहाँ हमारी खिदमत में जो है ये पेश हैं, आपकी खिदमत में पेश हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर इल्म और हिकमत के ख़जाने से माला माल हैं। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है। कुरान करीम के मुताले की रोशनी में, इल्म और हिकमत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी का जो है आपको हल बताएंगे। आप मायूस मत हों अगर आप परेशानियों में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के कलाम पाक में बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम जो मुसीबतों परेशानियों को कम करते हैं, मुसीबतों परेशानियों से निजात दिलाते हैं, वज़ाइफ़ और तस्बीहात जो हैं वो साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी नेम प्रोफाइल को जानते हुए, आपका बायोडाटा जानते हुए आप तक मुंतकिल कर देंगे। आपकी परेशानी मसाइल जो है मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के सिलसिले में जो है वो आपको जो मसाइल पेश आते हैं, इसके अलावा और भी ज़हनी दबाव जो होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, मकासद में नाकामी हो जाती है। तो आप परेशान मत हों, कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं अपने भरपूर इल्म के साथ, उन्हें मैं वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, बहुत शुक्रिया कि आज आप फिर से मौजूद हैं। कैसे हैं आप? क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? प्रोग्राम के आगाज़ में कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन माशाल्लाह आपका इंट्रो इतना अच्छा था कि मेरी सोच को आपने डाइवर्ट कर दिया। बड़ी पॉजिटिव बातें की आपने, काश के सुनने वाले उस पर अमल करें, मैं भी अमल करूं। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। यकीनन एक जजमेंट डे आना है, सब इंसानियत का एक जगह इकट्ठे होना है, अल्लाह ताला ने हिसाब किताब लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है, मैं ये सब लोगों से कहूँगा कि ये ज़रूर दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें बग़ैर किसी हिसाब किताब के बख्श देना। ये अल्लाह से दुआ किया करें। अगर अल्लाह ताला के साथ हम खुदा न खास्ता हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गए तो बख्शिश बहुत मुश्किल है, कोई हमारे अमाल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के बख्श दे। तो ये दुआ ज़रूर किया करें। कहना तो मैंने कुछ और था, लेकिन इस पर बेटी ने जो शुरू में बातें की हैं तो मेरी सोच भी बदल गई। इन्होंने नाराज़गी की बात की, रज़ा की बात की। तो जो दुआ मैं करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप भी वो दुआ किया करें। ये दुआ किया करें, या अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ है तो मेरी गुनाह माफ़ करके मेरी नाराज़गी दूर फरमा ले, और या अल्लाह मेरे साथ राज़ी हो जा, या अल्लाह मेरे से राज़ी हो जा, या अल्लाह मेरे साथ राज़ी हो जा। ये दुआ में बार बार पुकारा करे रब को, तो अल्लाह ताला तो मुंतज़िर हैं कब मेरा बंदा मुझसे इस्तग़फ़ार तलब करे। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं आपके साथ। जी बिल्कुल, दीनी मौज़ूआत पर जो है बात भी जारी रहेगी और साथ ही साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, जो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से अपने मसाइल शेयर करके जो है रहनुमाई लेंगे। तो पहले कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी, आप कैसी हो? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं बहना? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मुझे बहुत परेशानी है। दो भाई हैं और दोनों बीवी जो है नाराज है। वो घर एक जो है अपने घर में रहती है, आदमी से नहीं मुलाकात करती है, दूसरी जो है वो घर पर वापस नहीं आती है। सब लोग करते हैं। आप परेशान मत हो। कहते हैं, जी जी, आप मुझे अपने पहले भाई का नाम बताइए। इबास। अवैस, ठीक है। और अवैस के वालिद का नाम बताइए। नहीं, बास। अब्बास नाम है भाई का? जी 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 जी। ठीक है। और पापा का नाम है कमाल खान। कमर खान। और अब्बास की उम्र क्या है? 50 से कोई ऊपर, 50 से करो। ठीक है। अब उनकी आप बीवी का नाम बताइए। उसका शमा। शमा। और शमा की उम्र क्या है? उसकी भी 40 से ऊपर है। ठीक है। कहाँ? कहाँ होते हैं अब्बास? कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं? और पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस जगह? रावलपिंडी। रावलपिंडी। क्या सवाल है? ठीक है। जो अब्बास की वाइफ हैं वो अपने घर में रहती हैं, नाराजगी के साथ नाराज हैं आपके भाई से? अपने घर नहीं है, माँ के घर है, वो घर पर वापस नहीं आती है। ठीक है। सब उसको कहते हैं कि तुम घर और नहीं आती है, बस कहती बस। वो अपने घर अपने वालिदैन के पास ही रहती है, जो है शौहर के पास जो है वो नहीं आती। ठीक है। अब दूसरे भाई का नाम बताइए। जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। तो एक बहना थी हमारे साथ, अपने भाइयों से मुतल्लिक परेशान थी। उनके भाई जो हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो उनसे जो है वो नाराज़ हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी नाराज़गी ख़त्म करे और उनकी ज़िंदगी मोहब्बत और खुलूस के साथ खुश और खुर्रम गुजरे। साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। जी जी, पहले तो आपकी पहली कॉलर हैं, हम आपके मशकूर हैं। आपने इस काबिल समझा कि हमारे साथ कंसल्टेशन की। तो अभी आपको मैं एक तस्बीह बता रहा हूँ, जो तस्बीह आपके भाई अब्बास उन्होंने करनी है, तस्बीह आपके भाई ने करनी है। वो तस्बीह है या जामियो या अल्लाह, या जामियो या अल्लाह, या जामियो या अल्लाह। कम से कम एक बार पहले वो दुरूद पाक पढ़ें, फिर 100 मरतबा या जामियो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दें। किसी भी वक्त कर लें। और दूसरा का चूँकि मुझे प्रोफाइल आप नहीं प्रोवाइड कर सके, आवाज़ में नहीं क्लियर आ रही थी, तो बेहतर होगा जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा या ईमेल के ज़रिए रब्ता कर लीजिएगा। ये अगर निचले नंबरों पर रब्ता करेंगे तो प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद आपसे मेरे से बातचीत होगी, उसमें मैं आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक और नाज़रीन को ये बात बताता चलूँ कि आज मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम 1 घंटा लेट हुआ, 10 से 11 बजे। कल इंशाअल्लाह ताला अपना जो हमारा शेड्यूल टाइम है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 9 से 10 यानी यूके 4 से 5 इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ना कॉल नेक्स्ट लेते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम जो है अपने बाकायदा वक्त पर जो है वो कल से जो है आप देख सकेंगे। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइजा। फाइजा, कहाँ से कॉल किया आपने? बेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से आपने हमें कॉल की। फाइजा, अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो अपने शौहर का नाम? सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सिस्टर का नाम बताइए। आयशा। ठीक है। आयशा की शादी हुई है? नहीं, होनी है अभी। ठीक है। उनके वालिद का नाम बताइए आयशा के। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। और उम्र बताइए आयशा की? 28। ठीक है। तो वो बेल्जियम से रिश्ता आया हुआ है। नाम बताइए उनका। फैसल जवाद। फैसल जवाद। और उनके वालिद साहब का नाम? अब्दुल रऊफ। ठीक है। ये और लड़का कैसा रहेगा मेरी सिस्टर के लिए? ये अब वो बेल्जियम में होते हैं? हाँ जी। उनकी अप्रॉक्सीमेटली फैसल जवाद की एज भी बताइए। 34। ठीक है, आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।
جی بہت شکریہ عائشہ نے جو ہے فائزہ نے ہمیں کال کی اپنی بہن سے متعلق جانا. ہماری دعا ہے کہ جہاں ان کی شادی ہو جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے وہ ان کی زندگی گزرے. فائزہ صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی دیکھیے فائزہ بیٹی، آپ نے اپنی بہن عائشہ کے لیے پوچھا، وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. جس طرح میری بیٹیاں ہیں، اس طرح میری یسبا بیٹی ہے، اسی طرح آپ کی جو عائشہ بہن ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ جو پروفائل آپ نے پرووائڈ کیا ہے، میں تھوڑا سارا بغیر تسلی بخشوں، میں 100% مطمئن نہیں ہوں. آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ آ جائے گا. آپ تسبیح جو ہے، آپ ایک تسبیح کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ ان کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے. آپ 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک، انشاءاللہ تعالی اور اچھا رشتہ آ جائے گا. یہاں آگے آپ کی مرضی، میں نے تو اپنی تجویز دی ہے، جو میرا علم کہتا ہے کہ یہ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں. باقی آپ کی مرضی، آپ اہل خانہ ہیں، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی. میں بات کر رہا تھا پروگرام کے ٹائمنگ کی کہ آج میری وجہ سے، میری مصروفیت کی وجہ سے، کوئی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ ہوا. کل انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارا شیڈیول ٹائم ہے 9 سے 10 پاکستان ٹائم 9 سے 10 اور یو کے یقیناً 4 سے 5 ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس ٹائم پہ میں حاضر خدمت ہوں گا. آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس ای میل نمبر اوپر آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے اسکرین پہ، استخارہ مرکز 786@gmail.com، اور موبائل نمبر تو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. پروگرام کے بعد اس وقت بھی رابطہ کریں تو میرے قابل احترام شاگرد ہیں، وہ آپ کی کال اٹینڈ کریں گے، آپ کو پراپر جواب دیں گے، پراپر رہنمائی کریں گے. اس کے بعد میں آپ وہاں بایو ڈاٹا لکھواتے جائیں، جیسے ہی میں پہنچوں گا تو میں اس کے مطابق تسبیحات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اگر میرے سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو پروگرام ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. آپ چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید آپ جب اپنے متعلق بتائیں گے، صاحبزادہ سعد اختر جب آپ سے متعلق جو ہے مزید جانیں گے، آپ کے بایو ڈاٹا سے متعلق، تو آپ کی جو ہے مزید جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. اور انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے، جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے فیض یاب ہوئے ہیں. باقی مصیبتیں پریشانیاں بالکل اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں نجات دلاتے ہیں پریشانیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہوا ہے. ایسے وسیلہ یہاں موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، جو کہ قرآن کریم کے وسیع مطالعے کی روشنی میں جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، بہت سی پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، ہم جو ہے ان سے نجات پاتے ہیں. تو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھتے ہوئے کال کریں. جی ایک چیز ہے، میں جہاں بھی میں پروگرام کروں گا وہ میں ایک چیز بار بار ریپیٹ کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کا استفادہ حاصل کر سکیں اس چیز سے. وہ یہ بات ہے، یہ 10 محرم تک میں ریگولر بیسس پہ یہ بات کہوں گا، اس پہ عمل کیجیے گا. وہ یہ کہ 10 محرم کو صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس بات کو کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا. جی صاحبزادہ سعد اختر، فائزہ کی ہمیں دوبارہ کال آئی تھی تو ہماری ٹیم نے جو ہے ان کا سوال جو ہے پھر سے نوٹ کر لیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نماز پنجگانہ کی جو ہے پابند نہیں ہوں، تو اس کو پھر میں کیسے وظائف اور تسبیحات کو؟ ہاں بہت اچھا کیا میری سسٹر یا والدہ یہ جو ہے یہ کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل وہ کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور بات یہ ہے، میں نے عشاء کی نماز کے بعد کا کہا تھا. ویسے تو 5 وقت کی نماز سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن آپ نے دوبارہ کال کیا، اچھا کیا، تاکہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے. ایک چیز تھی، ایمبیگوٹی، ایک ڈاؤٹ تھا کہ مائنڈ میں، وہ کلیئر ہو گیا کہ کیا وہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو ہاں ظاہر ہے اگر آپ کر سکتی ہیں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد. اکثر تسبیحات جو میں بتاتا ہوں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس اسپیسیفک پرپس کے لیے یہ یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح آپ نے کرنی، انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو میں جی بیٹا جی انشاءاللہ جو ہے آپ ان تسبیحات کا آپ خلوص دل سے ورد کیجیے گا تو تمام مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آپ مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی. بہن کے لیے جو ہے وہ اچھا رشتہ جو ہے وہ آئے گا. جی صاحب انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، میں 10 محرم کی بات کر رہا ہوں، میں ڈیلی یہ بات ریپیٹ کروں گا
کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ جو رب آپ کا ہے وہی رب میرا ہے۔ جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں نے پڑھنی ہے وہی آپ پڑھیں گے، آپ کو بھی اجر و ثواب اور انعام بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز تک 10 محرم کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ مبارکہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جب شروع کیا تو 1000 ختم کر کے دم لینا ہے، جب آپ کی سہولت ہے 201 مرتبہ پڑھ لیا، 301 مرتبہ پڑھ لیا، 101 مرتبہ پڑھ لیا، 1000 مرتبہ مکمل کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز اس کے درمیان۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سارا سال اگلے سال تک رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہے، لیکن یہ ایک اضافی ٹچ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے پتہ نہ جانے کہاں کہاں سے عطا کریں گے، جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں روزانہ کہوں گا، روزانہ ریپیٹ کروں گا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ اس بات پر عمل کریں اور بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تمام سننے والے عمل کریں اور دوسروں کو بھی پلیز بتائیے گا تاکہ دوسرے بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کو جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا ہی اچھا ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نہ جانے آپ نے جتنا رزق کی توقع رکھی ہوگی، یہ دوسروں کو بتانے اور خود کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا رزق آپ کو عطا کرے، کتنی آپ کو فراخی عطا کرے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی شان جانے اور اس کا کام جانے۔ بہرحال میں روزانہ یہ آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں گا تاکہ میکسیمم جو ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بھولنا نہیں، یہ 10 محرم کو صبح فجر کی نماز سے لے کے عصر تک یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے۔ جو ٹائم ملتا جائے، کبھی 100 دفعہ پڑھ لیا، پھر کام کرنا تھا وہ کر لیں، پھر دوسری نماز کے ساتھ چاہے تو آپ 300 400 500 اکٹھا پڑھ لیا، پھر پڑھ لیں۔ اس طرح 1000 مرتبہ جو ہی ہم مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک رزق کی کمی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی بڑی عنایات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں گائے بگائے ہم تھوڑا بہت ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے اس ویک کا پہلا پروگرام ہے تو اس دوران کافی ساری ای میلز جو ہیں وہ آ چکی ہوتی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ بھی منتظر ہوتے ہیں۔ کچھ ہم ان کو ای میل کے ذریعے بتا دیتے ہیں، کچھ آن ایئر ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ آن ایئر نہیں ڈسکس کرنے والی ہوتی تو ان کو وہاں ہم رپلائی کر دیتے ہیں۔ اور باقی 24 آورز ہیلپ لائن کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، جب چاہیں آپ وہاں کال بھی کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا۔ جی صاحبزادہ صادق، پھر کچھ وقت جو ہیں ہم میلز کے لیے ہم مختص کرتے ہیں۔ عادل ہیں، عادل جی، ولد راشد کارڈیف سے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں میل کی ہے، عمر ان کی 24 سال ہے۔ جی، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا ہے کہ یادداشت کی بہتری کے لیے ایک تسبیح آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بتائی تھی، تو وہ مجھے دوبارہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی آپ کی ای میل ہے، بڑی ہیلدی ہے کہ نہ صرف یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی آپ کا ہی نہیں اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے تسبیح بتائی تھی، یا واسع یا اللہ، یہ تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی 100 مرتبہ، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یادداشت اچھی ہوگی۔ اور یادداشت سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ اگنورنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ میل حضرات کو میں یہ ایڈریس کر رہا ہوں بات، کہ وہ ناخن کو بر وقت نہیں تراشتے اور ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ یہ یادداشت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو مرد حضرات ناخن نہیں بر وقت کاٹتے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور جمعے والے دن ہم سب پر سنت کے مطابق لازم ہے کہ ہم ناخن ترشوائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجبوری ہے کہ ان کو کوئی فزیکل پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ان کے گوشت کے اندر چلا جاتا ہے تو ناخن تھوڑے سے انہیں بڑھانے پڑتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اس کو صفائی رکھیں۔ اصل مقصد صاف رکھنا ہے۔ اگر چھوٹے ہوں گے تو ذرا اس میں ایسی چیز نہیں اٹکے گی کہ جو آپ کے وضو کے دوران وہ نہ نکل سکے۔ تو آپ یادداشت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو سنت کے مطابق غسل سے پہلے اپنے ناخن جو ہے ان کو
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लेंगे आपकी लाइव कॉल और आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0300 700 1963। क्या सोच रहे हैं? फ़ोन उठाएं, कॉल में लाएं और हमें बताएं अपने और अपने प्यारों के मसाइल का हल, और हम साथ साथ से पूछेंगे। और साथ साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं निगत बात कर रही हूँ। निगत कहाँ से बात कर रही हैं? जिला लिया से। जिला लिया से। जिला लिया से। जिला लिया से। अच्छा, हाँ जी, भाई अपने के बारे में पूछना था। किसके बारे में? भाई के बारे में। भाई के बारे में। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? भाई का कारोबार नहीं है, 2 साल हो गए। भाई का नाम बताएं। हाँ जी, भाई का नाम हमीद और जिग्नू। हमीद। और आपके वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। हमीद की उम्र कितनी है? हाँ जी, हमीद साहब की उम्र कितनी उनकी है? एज 18 साल। 18 साल है। क्या मसला है? ठीक है। हाँ जी, अपने बारे में पूछना था। जी अपने बारे में भी पूछना था, अपनी भी अंदाजन हाँ जी। उम्र बता दें। अच्छे रिश्ते की तलाश में है, तो आपने कुरान रिश्ता हो, आप रिश्ता बता दें। अच्छा, आप ना अपनी उम्र बता दें अंदाजन। मेरा नाम निगत है। निगत नाम तो मुझे आपका पता हाँ जी। है, नाम बता दिया आपने। हाँ जी। अब अपनी अंदाजन उम्र बता दें। उम्र 20 साल। 20 साल। हाँ जी, कारी का रिश्ता वाला खुद हाफिज कुरान हो। हाफिज़े कुरान हो, जबरदस्त हाँ जी। ख्वाहिश है जी जनाब। रिश्ता बता दें। देखिए, आप वजीफा भी बता देते हैं। हाफिज़ कुरान होना कुछ शर्त नहीं है दीन इस्लाम में। तौहीद परस्त होना ये शर्त हाँ है। जी, हाफिज कुरान का रिश्ता का रिश्ता साथ साथ वो इनकी ख्वाहिश है। चलिए, ख्वाहिश है तो फिर हम जरूर इस पे अमल करते हैं। और मुझे हमीद साहब का क्या मसला, आप मुझे हमीद साहब का नहीं समझ आया। हेलो। हाँ जी, हमीद साहब का क्या मसला है? भाई का तो कारोबार नहीं, वजीफा का ये है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा कोई। हमीद के लिए? नहीं, मेरे लिए। हमीद, हाँ जी, हमीद का काम नहीं चलता, मेरे लिए हाफिज कुरान का कोई रिश्ता हो अच्छा जी। बता दे वजीफा। मैं दोनों से जवाब ठीक है, देता हूँ। आ गई समझ। हमीद साहब का ये मैं हाँ जी। हमीद हमीद साहब। साहब के कारोबार का मसला है, अच्छा। उनका काम नहीं चलता। चलो ठीक। ठीक है। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए जी, मैं क्लियर कर दूं, ये इनकी ख्वाहिश तो है कि हाफिज़ कुरान का रिश्ता हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीन इस्लाम में ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमारी शादी जो है वो हाफिज़ कुरान के साथ हो, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। तौहीद परस्त होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हाफिज़ कुरान, लेकिन चूँकि हमारी बेटी ने ख्वाहिश की है तो लेकिन इनके साथ ना मैं महसूस करता हूँ कि कुछ मसाइल हैं। और हमीद साहब के लिए जो निगत बेटी के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ना हमारे निचले दिए गए नंबर के साथ रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ये वाला मसला हल हो जाएगा। और हमीद से कहें कि अपने कारोबार की बेहतरी के लिए ज़ोहर की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें और सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। ये आज़मूदा चीज़ें हैं, हमने भी आजमाई हुई हैं और उसके हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आप भी फ़ायदा उठाएं। और मेरी किसी बात की समझ ना आई हो तो रात को 2 हमारा बजे प्रोग्राम रात को 2 बजे और अगले दिन दोपहर 12 बजे रिपीट में देख लीजिएगा। साथ साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमेरा बोल रही हूँ चकवाल से। सुमेरा कहाँ से? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, चकवाल से बोल रही हूँ सुमेरा। चकवाल से बोल रही हैं। अच्छा सुमेरा, आपने अपने बारे में पूछना है? जी, मैंने पूछना था कि शादी के बारे में पूछना था कि कौन अपने से- वालिद का नाम बताएं। जी, अपने वालिद का नाम बताएं। पापा का आवाज़ क्या नहीं नाम आ है रही। आपके? नजर हुसैन। मजहर हुसैन। नजर हुसैन। हेलो, जी, मजहर हुसैन के नजर हुसैन? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मेरा नाम? आपके वालिद साहब का क्या नाम है? आपके अब्बू का क्या नाम है? मजहर हुसैन के नजर हुसैन? नजर हुसैन। हाँ। नजर हुसैन। आपकी एज ठीक कितनी है? जी, आपकी अंदाजन उम्र कितनी है? 24 साल। 24 साल। 24 साल। अब आप सवाल 9 कीजिए। नवंबर
نہیں آپ سوال نمبر کیجیے. 1989. اب آپ سوال کیجیے پلیز. شادی کا پوچھنا تھا کہ کون سے سال میں ہوگی. کون سے سال میں ہوگی؟ اچھا دیکھیے اتنی اچھی پروپوزل پچھلے دنوں آپ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے کیوں نہیں ان کو سلیکٹ کیا. اب آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہوں, ہم آپ کو آپ کا جواب آن ایئر دیتے ہیں. اوکے اللہ حافظ. جی ساتھ صاحب. دیکھیے جی انہوں نے ان کے علم میں چند ایک رشتے ہیں, اب ان سے سلیکٹ نہیں ہو پا رہے, تو بہرحال صاحب سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا, سلیکشن ہی ساری مشکل ہے, زندگی کا مسئلہ تو ہوتا ہے. ساری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کاش کہ یہ پروگرام چونکہ آواز بڑی کم آ رہی تھی, ہم بمشکل ان کی کال سن پا رہے تھے, کاش کہ یہ ہمیں تفصیل بتاتی کہ ان کے پاس ان کے ذہن میں جو پرپوزلز ہیں وہ بھی ہمارے سے ڈسکس کرتی تو ہم ان کو زیادہ تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں. لیکن بہتر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ تفصیلاً بات کر لیں, اور جو پرپوزل ان کے پاس آئی ہیں ان میں سے ہم بتا دیں گے کون سی بہتر ہے, اور اگر پھر جو رکاوٹ بھی ہے تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ حل آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے نچلے دیے گئے نمبروں پہ. ٹھیک ہے, آپ بھی کر لیجیے گا, اور ہمارے وہ کالرز بھی جو کوئی پرسنل قسم کا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہوں یا جن کی کال ہمارے پروگرام میں نہ ملی ہو, وہ ہمارے نیچے جو سکرین پر نمبر دیے جا رہے ہیں ان پر کال کر کے ہمارے پروگرام کے بعد بھی اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سعد صاحب. اچھا سعد صاحب, آپ میں ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں, جی جی ضرور. آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں؟ جی ویلکم. اچھا سعد صاحب, آپ کے کافی تعداد میں فینز ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے فینز ہوں گے نو ڈاؤٹ, لیکن وہ آپ سے اپنے اتنے زیادہ مسائل شیئر کرتے ہیں. جب آپ ان کے جو عملیات کو جب آپ علم کرتے ہیں یعنی کہ اس سلسلے میں, تو آپ اپنا کیا ان کا تدارک کیسے کرتے ہیں؟ تدارک سے جو میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں کہ جب میں ان کے یعنی کہ آئی مین ٹو سے سیلف ڈیفینس آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ جب میں کسی کی کوئی اثرات وغیرہ ہو تو ان کا توڑ کے لیے, ہاں بالکل سیلف ڈیفینس تو بہت ضروری ہے. اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, بہت احتیاط سے کام لگنا پڑتا ہے, مجھے بہت ساری تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بیماری کا بھی, اور راہ جاتے کوئی مسائل بھی ٹکر جاتے ہیں. اس کے لیے فوری طور کے اوپر سعدیہ مجھے ہر وقت جو ہے اللہ کی رحمت سے میں باوضو رہتا ہوں, اور پاکیزگی اور طہارت یہ نا ان چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. چاروں کل کا ورد اور جو ایک تعویذ ہے کیونکہ ہر وقت یہ میں نے رکھا ہوتا ہے. صحیح, یہی ہم بعض اوقات اپنے ناظرین کو بھی بھیجتے ہیں, میں نے خود یہ پہنا ہوا ہے. اچھا ہاں اس سے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے ورد ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور یہ ناظرین کو کیا پتا کہ یہ ہم یہ سارا پروسیس ان کے لیے مکمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا ساتھ پڑتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ اثر ایسی چیزوں کا ساتھ بہت جو ہے اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے, وہ بھی یہ تعویذ پہن سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, فوری طور پہ یہ ایک خط ہے اللہ تعالیٰ کے نام, کہ یہ ایک میسج, یہ ایک ذریعہ ہے. اس کو عقیدت. اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, جی مزید بات کریں گے لیکن پہلے کال لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد کر رہا ہوں کراچی سے. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد حسن. محمد حسن کراچی سے. ہلو, جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. حسن کراچی سے بات کر رہے ہیں. اچھا, اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے ساتھ ساتھ. لگتا ہے کسی ایسی جگہ سے فون کر رہے تھے جہاں پہ سگنل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں, ان کا فون ریسیو کر پا رہا تھا. اچھا جی ساتھ صاحب, آپ بتا رہے تھے, میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جن لوگوں پہ اثر یا ایسی چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے وہ یہ کیا تعویذ پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل تعویذ پہن سکتے ہیں, اور ہمارے دیے گئے طریقوں پہ عمل کریں تو ہم خلوص نیت کے ساتھ ان کو سجیشنز دیتے ہیں, ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, یہ کام نہ کریں, یہ ایسا کرنے سے آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوگی, اور یقیناً لوگوں کو اس سلسلے میں آسودگی, سکون اور کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوئی ہیں. کچھ آپ اپنا بھی تو شیئر کریں, آپ میرے ساتھ کچھ ہیں. مجھ سے سوال آپ نہیں, یہ آپ بھی تو بتائیں, آپ میرے ساتھ کچھ عرصے سے ہیں, آپ کو بھی چاہیے ناظرین کے. میں اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ساتھ صاحب نے تو آج مجھ سے سوال کر دیا, اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ساتھ صاحب مجھ سے سوال کریں گے. تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں, جب سے ویئرز میں ساتھ صاحب کے ساتھ ہوں, واقعی میں نے ساتھ صاحب سے دینی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں, اور نماز میں پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی, سچ بتا رہی ہوں بالکل
بالکل. اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں اور مجھے سچ میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اب میں ان سے بالکل فری ہو چکی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی کیا تعریف کروں کہ مجھے واقعی بہت زیادہ فائدے ہوئے. پروگرام تو میں اسی میں جو ہے سارا گزر جائے گا. آپ یہ بھی بتائیں نا کہ جیسے میں سیٹ پہ پہنچتا ہوں تو آتے سارے بتاتا ہوں سعدیہ کیا مسئلہ ہوا. ہاں آتے بتاتا ہوں. آج اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج شام تک ٹھیک ہو جائے گا. اور جب ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا شام کو آپ کا جھگڑا ہوگا تو میں بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں. آج میرے جھگڑنا کسی سے نہیں ہے لیکن پھر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر میں ساتھ ساتھ کہتی ہوں ساتھ ساتھ آپ اسے ٹھیک کر دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بھی جو ہے کچھ ساتھ دیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ساتھ ساتھ میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا ہے. ہاں جی. ہاں اور آپ اچھا ساتھ ساتھ میں نے یہ پوچھا بڑوں پہ اثر ہوتا ہے کیا بچوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے جو چھوٹے نومولود بچے بلکہ جی سعدیہ بات سنیں اب تو ظالم لوگ جو ہیں دیکھیں کسی بڑے کو مجھے اللہ نہ کرے مجھے تکلیف ہو نا تو کوئی بات نہیں ہے. ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ چراغ سحری ہیں. اب ہمارے لیے رونے والے اتنے نہیں ہیں یعنی کہ لیکن اب کسی کا بچہ بیمار ہو نا تو یقین کریں پورا گھر جو ہے نا وہ اس کی لپیٹ تکلیف کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو ظالم جو ہے نا اب بچوں پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اچھا بچوں پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کو اذیت. بچہ پریشان ہے بچہ بیمار ہے بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو والد کا نہ کاروبار میں دل لگے گا نہ ماں کا کام میں دل لگے گا نہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی نہ سکون نہ ہوگا. تو وہ عجیب سی ہٹر بونگ مچ جاتی ہے. تو یہ جو شیطانی صفت کے لوگ ہیں سفلی علم کرنے والے وہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں. اور میں بچوں کے بارے میں ہمیشہ آلویز گیو ڈیو کیئر جو ہوتی ہے میری بہت ہوتی ہے. کال لے لیں ساتھ جی ویلکم جی. کال ہمارے لیے مقدم ہے جی. ہیلو وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ نسیم. کون بات کر رہی ہیں؟ نسرین. کہاں سے؟ ہیلو کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو نسرین. لگتا ہے چلی گئی ہیں ساتھ ساتھ کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں بیلنس کم ہوگا بالکل. ساتھ ساتھ ہمارے ویورز کو کہتے بھی رہتے ہیں جب آپ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے موبائل میں بیلنس رکھا کریں اور کسی ایسی جگہ سے کال کیا کریں جہاں پہ آپ کو آواز صاف آئے اور ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تاکہ آپ اپنا مسئلہ ہمیں صحیح طریقے سے بتا سکیں اور ہم آپ کو اس کا حل اور بھی اچھے طریقے سے بتا سکیں اور آپ جو ہماری چیزوں سے مستفید ہوں. I'm right? Yes, you are exactly right. اور دیکھیں ہمارے جو موبائل سگنل کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے. یہاں سگنل کے کوئی ایشو ہرگز نہیں ہے. اگر ایشو ہوگا تو آپ کے یہاں پہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں نہیں. ہم نے ایک لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عروج ٹی وی چینل نے یہ بڑا اچھا سیٹ اپ تیار کیا ہے. آپ کی لائیو کال ہمارے یہاں سے کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. صرف تھوڑی سی کمی بیشی آپ کے یہاں سے ہوتی ہے اس کو امپروو کریں. ٹھیک ہے ضرور. اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بول رہی ہوں. مریم بات کر رہی ہیں؟ میں ضلع اٹک پنڈی گیپ سے. پنڈی گیپ سے؟ ہاں جی. اچھا مریم اپنے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ہیلو ہاں جی اپنے بارے میں پوچھنا. ابھی میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں. والد کا کیا نام ہے آپ کے؟ ابو کا نام ہے محبوب الہی. محبوب الہی. اور آپ کی عمر کتنی ہے اندازاً؟ ایج میری 19 ایئر. 19 ایئرس. ہاں جی اب آپ سوال کیجئے. سوال کوشچن یہ ابھی میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں تو آگے میں نے بی بی اے میں ایڈمیشن لینا ہے تو پوچھنا تھا کہ مل جائے گا ایڈمیشن مجھے؟ بی بی اے میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے؟ اچھا. اور آپ نے یہ پوچھنا آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا کہ نہیں؟ ہاں اور ایجوکیشن کے لحاظ سے فیوچر کے بارے میں بتا دیں. اچھا ابھی بتاتے ہیں آپ کو. پہلے مریم مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے پیپر کیسے ہوئے ہیں؟ جی پیپر کیسے ہوئے ہیں آپ کے؟ ہاں پر اچھے ہو گئے ہیں. اچھے ہو گئے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ سے ابھی پوچھتے ہیں جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں. آپ کال ڈراپ کریں اور ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھیں. اوکے. تھینک یو. جی ساتھ صاحب. یہ جی ہماری مریم بیٹی اپنی تعلیم کے بارے میں اور اپنی فیوچر کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں کنسرن تھی، تو اس کے بڑا طریقہ کار آسان جو پیپر دے چکے ہیں اس کے بہتر رزلٹ کے لیے آپ یوں کریں کہ آپ فرض نماز جو بھی آپ ادا کریں 5 ٹائم، صبح 2 نماز فرض جب ادا کر لیں، سنت بھی 2 فرض، اس کے بعد 4 ظہر کے اور 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، یعنی فرض نماز کی جیسی پڑھ کے سلام پھیریں تو 7 مرتبہ فوراً پڑھ لیں، یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر ہو، 7 مرتبہ یہ آپ پڑھیں یا ناصر ہو. اور مستقل بنیادوں پہ آپ ایک تسبیح نہ صرف آپ نے کرنی ہے بلکہ تمام آپ کے جاننے والے جو لوگ ہیں یہ اس فیض کو عام کریں، یا حکیم ہو یا باعث ہو، اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو آئندہ پڑھائی وہ سیٹل ہو جائے گی، بہت بہتر سیٹل ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گی. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ رزلٹ آپ کا اچھا آئے اور آپ کا فوری طور پہ جو آپ نے پیپر دے چکی ہیں اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کے لیے آپ یا ناصر ہو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سعدیہ کو فیڈ بیک دے دیجیے گا. ہاں سعدیہ کو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اچھا سعد صاحب، آپ کو ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں؟ ویورز کو میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے نا پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں، گھر میں کسی چیز کو گھر میں جالا نہ لگنا دیں. کئی فرنیچر ہوتا ہے جو اس کے نیچے جالا لگا ہوتا ہے، یہ میں انڈیکیشن ایک بہت بڑا دے رہا ہوں. اور رات کو سوتے وقت تمام خواتین جو ہیں برتن دھو کر سوئیں، برتن جھوٹے مت چھوڑیں. اگر تھوڑی ساری احتیاط کے ساتھ اگر ہم بہتری آ سکتی ہے، یہ میں ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہوں، میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور یہ دین کا حصہ بھی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. اوور ٹو سعدیہ. تھینک یو. جو ویئرز سعد صاحب نے آپ کو میسج دیا، آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی جناب جی اگلے ہفتے. ہمارا انتظار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھنا مت بھولیے گا، آج رات کو 2 بجے اور اگلے دن 12 بجے. اور جن کالرز کی کال نہیں ملی وہ نیچے سکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سعدیہ وائس اور ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.